یزید اپنی بہن سے شادی کیوں کرنا چاہتا تھا؟ یزید نے اپنی بہن جس کا نام امالہ تھا اس سے شادی کرنے کے لیے اسلام کے اصولوں میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی، جس کی مخالفت پر اس نے حضرت حسین کے قتل کو جائز قرار دینے کے لیے 70 علماء دین سے فتویٰ لے کر حضرت حسین کو کربلا میں شہید کروایا۔ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہمارا آج کا واقعہ یزید کی بہن امالہ کے بارے میں ہے۔ اس واقعہ میں آپ جانیں گے کہ یزید اپنی سوتیلی بہن امالہ سے شادی کیوں کرنا چاہتا تھا، بلکہ ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ خاندان یزید اور خاندان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین کیسی رشتہ داریاں تھیں، امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں لی، یزید کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیا امام احمد بن حنبل نے یزید بن معاویہ کے کفر کا فتویٰ دیا ہے، یہ سب باتیں تفصیلاً ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یزید کی بہن امالہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ گزر جانے کے بعد جب یزید کو ہر طرف سے لعن طعن ہوئی اور ہر کوئی مظلوم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے گناہ قتل پر ظالم یزید کو برا بھلا کہنے اور بولنے لگا اور ہر طرف سے امام زین العابدین اور سید زادیوں کی رہائی کے لیے آواز بلند ہونے لگی، تو یزید نے امام سجاد کو بلایا اور پوچھا کہ میں قیدیوں کو رہا کرنا چاہتا ہوں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام سجاد نے فرمایا کہ میں شریک الحسین سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ ناظرین، پھر حضرت امام سجاد نے حضرت زینب سے مشورہ کرنے کے بعد یزید سے کہا کہ ہماری کچھ شرائط ہیں، تو یزید نے امام سجاد سے کہا کہ اپنی شرائط بتائیں، تو امام سجاد نے یزید سے کہا کہ ہمارا لوٹا ہوا مال واپس کریں، ہمارے شہید افراد کے مبارک سر ہمارے حوالے کریں۔ ناظرین، یزید نے تمام شرطیں مان لی، لیکن جب یزید کی بہن امالہ کو اس معاہدے کا علم ہوا تو شیطان صرف عورت غصے سے لال ہو گئی اور کہا کہ قیدیوں کی شرطوں پر معاہدہ کیسے ممکن ہے؟ ناظرین، اس عورت نے تمام اہل شام کی عورتوں کو اپنے محل میں جمع کیا اور حضرت زینب اور تمام سید زادیوں کو بھی اپنے محل میں بلوایا۔ ناظرین، یزید کی بہن امالہ نے کھڑے ہو کر تمام شام کی عورتوں کے سامنے تکبرانہ انداز میں حضرت زینب کو مخاطب کر کے کہا کہ اس محل کی دیواریں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں اور اس کا مالک عزت مآب یزید ہے، جس کی حکومت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے، اس کے خزانے چاندی ہیرے جواہرات سے بھرے ہیں اور جس پر اللہ بھی راضی ہے، تبھی تو تم پر یزید کو فتح ملی ہے۔ اس کے بعد شام کی عورتوں کی طرف دیکھ کر اس نے حضرت زینب سے کہا کہ تم بتاؤ تم کون ہو؟ اس پر حضرت زینب نے جلال بھرے لہجے میں کہا کہ میں نے تیری بات سن لی مگر تو نے ابھی تک میرا مکمل تعارف نہیں پایا، لیکن تمہارا تعارف یہی ہے کہ تم حسین کے قاتل یزید کی بہن ہو۔ میرے بھائی نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عورتوں کو ناحق اسیر بنایا اور تم بھی باعزت ہونے کا دعویٰ کرتی ہو۔ تم جس بھائی کی مشرق اور مغرب تک حکومت پر اترا رہی ہو، سن لو میرے رب کی حکومت پوری کائنات پر ہے۔ تم نے سچائی تو سن لی، لیکن میرے جد امجدی پوری کائنات کے خالق و مالک کے محبوب ترین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ناظرین، حضرت زینب نے اس ملعون عورت کو مزید کہا کہ تم جس دولت پر اترا رہی ہو، میرے خدا کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ایک فرد کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں، جو کہ خود دنیا کے تمام خزانوں کا مالک ہے، اور یہ محل جس پر تم فخر کر رہی ہو، رب کائنات جلد ہی اس کو مٹی کا ڈھیر بنا دے گا۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت زینب نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا کی، اے رب کائنات، ہم تجھ سے راضی ہیں، تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ ناظرین، اس کے بعد محل میں موجود تمام شامی عورتوں نے حضرت زینب کے حق میں آواز بلند کی اور حضرت زینب نے یزید کی بہن کو کہا کہ اب بتا، ہم قید ہو کر بھی جیت گئے اور تم جیت کر بھی ہار گئے۔ ناظرین، اس کے بعد اہل بیت کے تمام لوگ شان و شوکت سے محل سے روانہ ہوئے۔ دوسری روایت میں ہے کہ یزید نے اپنی اسی بہن جس کا نام امالہ تھا اس سے شادی کرنے کے لیے اسلام کے اصولوں میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی، جس کی مخالفت پر اس نے حضرت حسین کے قتل کو جائز قرار دینے کے لیے 70 علماء دین سے فتویٰ لے کر حضرت حسین کو کربلا میں شہید کروایا۔ ناظرین، یزید کی بہن امالہ کا یہ قصہ مستند روایات میں تلاش کرنے کے باوجود نہیں مل سکا، لہٰذا یہ قصہ تاریخ کا ایک باب ہے۔ اس قصے میں کتنی صداقت ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ آئیے اب مستند روایات سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی تھی۔ حضرت حسین نے اس ثابت قدمی کی مثال دکھائی، آپ کو ڈرایا دھمکایا گیا
آپ اور آپ کے ساتھیوں کو کئی دنوں تک بھوکا پیاسا رکھا گیا، حتیٰ کہ آپ اور آپ کے تقریباً تمام تر خاندان اور ساتھیوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا، مگر آپ نے باطل کے ساتھ کسی مداحنت سے کام نہیں لیا اور نہ یزید کی بیعت کے لیے راضی ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب مشکلات، تکالیف اور قربانی انہوں نے کس مقصد کے لیے دی؟ کیا آپ تھوڑی مداحنت، نرمی اور سمجھوتہ کر لیتے تو اچھا نہ ہوتا؟ یہ خیال عموماً لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ آئیے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت حسین اپنی خلافت قائم کرنا چاہتے تھے، اس لیے یزیدی فوج سے جا ٹکرائے۔ یہ درست ہے کہ انہیں کوفہ اور دیگر علاقوں سے بلاوے آئے تھے کہ آپ آئیں تاکہ آپ کو خلیفہ منتخب کیا جا سکے۔ انہیں وسیع عوامی حمایت بھی حاصل تھی۔ بزرگوں نے آپ کو سمجھایا بھی کہ یہ دھوکہ لگتا ہے، مگر آپ نے جانے کا قصد کر لیا تو خاندان کے اکثر مرد اور خواتین بچوں سمیت آپ کے ساتھ عازم سفر ہو گئے۔ تاہم حکومت سے لڑنا آپ کے پیش نظر ہوتا تو آپ مناسب جنگی تیاری کر کے جاتے، عورتوں اور بچوں کے ساتھ نہ لے کے جاتے۔ وہاں پہنچنے پر جب حضرت حسین کو پتا چلا کہ حکومت کے ظلم و ستم کے خوف، یہ لالچ دیے جانے کے باعث لوگ آپ کا ساتھ دینے سے پہلو دہی کر رہے ہیں، تو آپ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ تاہم آپ کو واپس آنے کی اجازت اس بات سے مشروط کیا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، مگر ایسا کرنے سے متعمل تھے۔ آپ نے مذاکرات کاروں کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میرا حکومت سے لڑنے یا حکومت حاصل کرنے یا آئندہ بغاوت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، مگر وہ نہ مانے۔ کہا جاتا ہے کہ یزید کا خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر ان کے سپہ سالار خود کو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے صلح کی کوشش ناکام بنائی اور بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا اور ان کے ساتھیوں کو خون میں نہلا دیا۔ جب یزید کو امام کا سر پیش کیا گیا تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آپ کے قتل پر دکھ کا اظہار کیا، لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ یزید نے امام اور ان کے ساتھیوں کے قتل عام میں ملوث اپنے کسی عمل کے خلاف کوئی کارروائی کی ہی نہیں، انہیں کوئی سزا نہیں دی، بلکہ وہ اسی طرح اپنے عہدوں پر باقی اور ان کے معتمد رہے جس طرح قتل امام سے پہلے تھے۔ دراصل اس وقت جو حکومت قائم تھی وہ لوگوں کی آزاد مرضی سے منتخب نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک موروثی بادشاہت تھی جو لوگوں کو اپنی بیعت پر مجبور کر رہی تھی۔ اس طرح بالجبر حکومت قائم کرنے اور لوگوں کو بیعت اور اطاعت پر مجبور کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یہ امامت پر حق نہیں تھی، لہٰذا حضرت حسین نے سوچا کہ اگر وہ حق پر استقامت اور ثابت قدمی دکھانے کے بجائے یزید کی بیعت کر لیتے اور مصلحت گوشی پر مداحنت سے کام لے لیتے تو اس بات کا خدشہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نواسہ ہونے کی بنا پر اہل اسلام آپ کے طرز عمل کو امام باطل اور فاسق کے زور زبردستی والی بیعت کے لیے حجت سمجھ لیتے اور یہ ایک بڑی نظیر بن جاتا۔ آپ اگر چاہتے تو مزاحمت سے کام لیتے اور ظاہری طور پر یزید کی نقلی بیعت کر لیتے، اسی طرح آپ اور آپ کے ساتھیوں کی جانیں بچ جاتی، مگر آپ نے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے رخصت کی بجائے عزیمت کا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ یوں انہوں نے سکھا دیا کہ موت یا کسی دوسرے نقصان کے خوف سے حق کو چھوڑ کر باطل کی حمایت کرنا مردوں کا شیوا نہیں۔ لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام باطل کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی قولی اور عملی شہادت اور عظیم الشان قربانی کے ذریعے قیامت تک کے لوگوں کے لیے راہ عظیم پلازے کر دیے۔ آپ نے سکھایا کہ اگر آئندہ حق و باطل کے درمیان اس طرح کا معرکہ برپا ہو، حق و باطل میں ترجیح اور انتخاب کا موقع آئے یا کوئی فاسق اور ظالم لوگوں پر بالجبر اپنی حکومت مسلط کرنے کی کوشش کرے تو آزادی قانون کی بالادستی، جمہوریت اور انسانی وقار کے علم بردار کسی مداحنت سے کام نہ لے، جرأت دکھاتے ہوئے حق کے ساتھ سینہ تان کر کھڑے ہوں اور باطل کے ساتھ کسی بھی طرح کی حمایت اور تعاون سے صریح انکار کر دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت امام حریت جوابدہ حکومت، انسان دوستی اور حق و صداقت کے لیے کوشاں لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ویڈیو کے آخر میں ناظرین یہ بھی جان لیجئے کہ خاندان یزید اور خاندان حسین کے مابین کیسی رشتہ داریاں تھیں۔ تو ناظرین، اسلامی تاریخ کی سرسریوں صدی مطالعہ سے بعض لوگوں نے یہ نظریہ قائم کر لیا ہے کہ گویا بنو امیہ یعنی خاندان یزید اور بنو ہاشم یعنی خاندان حسین کے مابین کوئی سخت دشمنی تھی، لیکن جب ہم انصاف کے مستند کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معاملہ اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کی خواتین کثرت سے بنو امیہ میں بیاہی گئیں اور بنو امیہ بنو ہاشم میں واقعہ کربلا کے بعد بھی مشاورت کے تعلقات چلتے رہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان اپنی بیٹی اور بہن اسی خاندان میں بیاتا ہے جس کے لوگوں کے بارے میں اس کو قطعی اطمینان ہو کہ وہ ذی الشرف اعلیٰ مرتبت ہیں اور ہماری خواتین کا خیال رکھیں گے۔ اس سلسلے میں کچھ رشتہ داریاں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی رملہ مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حکم کے فرزند معاویہ بن مروان کو بیاہی تھی، جو کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان رحمت اللہ علیہ کے حقیقی بھائی تھے۔ نمبر 2، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری صاحبزادی ام مروان بن الحکم کے بیٹے عبد المالک بن مروان جو کہ خلیفہ تھے اپنے زمانہ میں ان کو بیاہی تھی۔ نمبر 3، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری صاحبزادی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر عامر بن کنیز اموی کے فرزند عبد الرحمن کو بیاہی گئی تھی۔ اس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نہیں بلکہ 7 پوتیاں اس خاندان میں بیاہی گئی تھیں۔ نمبر 1، سیدہ نفیسہ بنت زید بن حسن کی شادی خلیفہ ولید بن عبد الملک بن مروان سے ہوئی۔ نمبر 2، نفیسہ کے چچا زاد بہن زینب بنت حسن اسنا بن حسن کی شادی بھی خلیفہ ولید بن عبد الملک بن مروان سے ہوئی تھی۔ نمبر 3، سیدنا حسن بن علی کی تیسری پوتی ام قاسم بنت حسن مسنا بن حسن کی شادی عثمان کے پوتے مروان بن احان بن عثمان سے ہوئی۔ مروان بن عثمان کے انتقال کے بعد یہ ام قاسم علی بن حسین زید العابدین کے عقد میں آئیں۔ نمبر 4، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوتھی پوتی مروان رحمت اللہ علیہ کی ایک فرزند معاویہ بن مروان بن الحکم سے ہوئی، جن کے بطن سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمری نواسے ولید بن معاویہ متولد ہوئے۔ نمبر 5، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5ویں پوتی حمادہ بنت حسن مسنا مروان کے ایک بھتیجے کے فرزند اسماعیل بن عبد المالک بن حارث بن الحکم کو بیاہی گئی تھی۔ یہ بھی جان لیجئے کہ کیا امام احمد بن حنبل نے یزید بن معاویہ کے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ اس حوالے سے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بیٹے نے ان سے یزید کے بارے میں سوال کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرے اور پھر یزید سے بھی دوستی رکھے، اور ایسے شخص پر امام احمد بن حنبل لعنت کیوں نہ کروں جس پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود لعنت کی ہو۔ فرزند نے عرض کیا، قرآن میں کس جگہ اس پر لعنت ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے اس فرمان میں، پس اے منافقو تم سے توقع یہی ہے کہ اگر تم قتال سے گریز کر کے بچ جاؤ اور حکومت حاصل کر لو تو تم زمین میں ہی فساد برپا کرو گے اور اپنے ان قرابتی رشتہ داروں کو توڑ ڈالو گے جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواصلت اور مودت کا حکم دیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے کہ قتل امام حسین سے بڑھ کر بھی کوئی فساد ہو سکتا ہے۔ یزید کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ تو اس سوال کا جواب یہی ہے کہ یزید کے بارے میں خاموشی بہتر ہے۔ یہی اکثر علماء کا بھی موقف ہے۔ تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے درمیان جو جنگ ہوئی اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور یزید کا موقف بالکل غلط تھا۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اہل حق کا ساتھ دینے والا بنائے اور ہمیں دین اسلام کی کامل سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔